الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اس لیے موسم کے مطابق رافضیت پر ہی کچھ میرا خیال میں بیان ہو جائے۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ توحید، رسالت اور قیامت یہ تینوں اصول دین میں سے ہیں۔ رافضی عقیدہ امامت کو بھی اصول دین میں شامل کرتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک کتاب اللہ اور ایک صحابہ کرام کی جماعت جو آپ نے تیار کی تھی۔ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہی ہے کہ کتاب اللہ بھی آج تک محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے اور زبر زیر کا فرق نہیں ہوا، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی مانتے ہیں کہ جو قدیم ترین نسخے بھی مل رہے ہیں قرآن پاک کے، ان میں اور موجودہ قرآن پاک میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا۔ اس لیے بائبل کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لیا، تو خود وہ مانتے ہیں کہ اس میں 18,000 غلطیاں ہو چکی ہیں بائبل میں۔ مارٹن کلارک لکھتا ہے کہ 18,000 سہو کاتب یا غلطیاں اس میں ہو چکی ہیں۔ ہم ان باتوں کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، لیکن پادری سہو کاتب یا غلطی کہہ کے جان چھڑاتے ہیں۔ قرآن پاک الحمدللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سارے کے سارے عادل تھے، ان کے ذریعے جو دین ہمیں پہنچا وہ صحیح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہمارے درمیان دو اہم واسطے ہیں، ایک صحابہ کرام کا اور ایک ائمہ اربعہ کا۔ دین تو آپ پر کامل ہو چکا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب امت کے ذمے دو کام تھے، ایک اشاعت اسلام کا کہ دین ساری دنیا میں پھیل جائے، اور دوسرا حفاظت اسلام کا کہ دین کے احکام سارے مرتب کر لیے جائیں، لکھ لیے جائیں، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو پہلا کام جو تھا اشاعت دین کا وہ صحابہ کرام نے کیا، اور دوسرا کام جو تھا کہ صحابہ والا طریقہ نبی کی سنت مدون اور مرتب ہو جائے وہ ائمہ اربعہ نے کیا۔ اب ان کے سوا صحابہ اور ائمہ کے سوا ہم کہیں سے دین لے نہیں سکتے، تو ہم ان دونوں جماعتوں کو مانتے ہیں۔ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابھی غسل اور کفن بھی نہیں ہوا تھا، دفن سے پہلے معاذ اللہ آپ کی ساری جماعت صحابہ کرام کی مرتد ہو گئی تھی، سوائے 2-3 کے۔ گویا حضرت کا کفن دفن بعد میں ہوا، اور معاذ اللہ آپ کے دین کا کفن دفن پہلے ہو گیا۔ آپ دنیا سے ابھی قبر میں نہیں رکھے گئے روضہ پاک میں، اور دین آپ کا ختم ہو گیا دنیا سے۔ اب جب قرآن میں بھی تحریف ہو گئی، صحابہ بھی معاذ اللہ مرتد قرار دیے گئے، تو پھر دین کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عقیدہ امامت گڑھا،
چنانچہ اصول کافی میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، صدیر اس کا نام ہے، قلت لی ابی جعفر حضرت امام باقر رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انی ترکت موالی کا مختلفین یتبرأ بعضهم من بعض، کہ آپ کے جتنے ساتھی ہیں میں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر تبرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ قال وما انت وذاک، کہ اس بات سے تجھے کیا پڑی؟ انما کلف الناس ثلاثۃ، لوگوں کو صرف 3 چیزوں کی تکلیف دی گئی ہے۔ پہلی معرفت الائمہ، کہ امام کو پہچانے کہ ہمارا امام کون ہے، والتسلیم لہم فیما ورد علیہم، اور جو کچھ ائمہ حکم دے اس کو تسلیم کر لیا جائے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ والرد الیہم فی ما اختلفوا فیہ، اور تیسری بات یہ کہ اگر اختلاف ہو تو پھر اختلاف اس کا حل کرایا جائے ائمہ سے، ان کی طرف رجوع کر کے۔ یہ اصول کافی صفحہ 390 جلد 1 پر ہے۔ تو ان کی بنیاد اب نہ قرآن پاک پر ہے نہ صحابہ کرام پر ہے، بلکہ عقیدہ امامت پر ہے۔ عقیدہ امامت کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عقیدہ امامت جو ہے اہل سنت والجماعت اور رافضیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا بانی عبداللہ بن سبا تھا۔ چنانچہ رافضیوں میں سے ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار صفحہ 287 جلد 25، اور علامہ ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت میں سے منہاج السنہ صفحہ 261 جلد 2، علامہ عبد الکریم شہرستانی الملل والنہار صفحہ 11 جلد 2، اور حافظ ابن حجر اسقلانی لسان میزان صفحہ 290 جلد 3 پر یہ لکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ امامت کا بانی جو ہے وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحفہ اثنا عشریہ میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ کئی جماعتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کا اصل معنی تو جماعت اور گروہ ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ ایک لفظ تھا شیعہ اولا یا شیعہ مخلصین، یہ اہل سنت والجماعت کا لقب تھا۔ یہ وہ حضرات تھے جو مشاجرات صحابہ میں جو صحابہ کی آپس میں اختلافات یا لڑائیاں ہوئی ان میں دونوں طرفوں کا احترام کرتے تھے اور ان میں پڑھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، بالکل ایسے جیسے آپ کا باپ اور چچا آپس میں لڑ پڑے تو وہ دونوں بھائی ہیں، وہ لڑیں گے بھی صلح بھی کریں گے، لیکن ہمیں حق نہیں کہ ہم اٹھ کر باپ کو مارنا شروع کر دیں یا چچا کو مارنا شروع کر دیں۔ ہمارے لیے باپ بھی قابل احترام ہے اور چچا بھی قابل احترام ہے، وہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، وہ لڑیں گے بھی اور صلح بھی کریں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین یا اہل بیت یا حضرات انبیاء علیہ السلام بھی آپس میں کوئی اگر اختلاف ہوا، جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو وہ ایک درجے اور ایک طبقے کے تھے، ان کے ہم جو چھوٹے لوگ ہیں ہمیں ان میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم بعد فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو کسی نے یہی پوچھا کہ حضرت صحابہ میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو علامہ صاحب نے بڑے حیرانگی سے کہا کہ اچھا لڑائیوں کی بات ہی چل رہی ہے، ان میں تو صلح ہو گئی تھی بعد میں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ حضرت امام حسن کی صلح ہو گئی تھی نا۔ کہتے کہ عجیب بات ہے کہ جو لڑے تھے ان میں صلح ہو گئی اور آج تک لوگ لڑائی کی بات ہی کر رہے ہیں، حالانکہ آخری بات تو صلح کی وہی کرنی چاہیے نا۔ تو دیکھیے باپ اور چچا میں لڑائی ہو پھر وہ صلح بھی کر لیں،
پھر اس لڑائی کا ذکر چھیڑنا ان کی توہین ہے دونوں کی یا نہیں؟ اور جب انہوں نے صلح کر لی تو ہمیں اس میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جن کو شیعہ اولا یا شیعہ مخلصین بھی کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اہل بیت اعظام دونوں کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. ان میں اگر آپس میں کچھ اختلافات ہوئے تو وہ اسی درجے کے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں ان میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. چنانچہ ایک دفعہ میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ ایک وتر پڑھنے والے کو ایک صحابی نے گدھا کہا ہے، تو 2-3 غیر مقلد مولوی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ جی ہم ایک صحابی بتاتے ہیں جس نے ایک وتر پڑھا تھا، آپ گدھا کہیں گے؟ میں نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ تو ایک درجے آپس میں کہہ لیا تھا نا، تو مجھے کیا ہے ضرورت کہنے کی؟ ہاں آپ پڑھے ایک وتر میں 10 دفعہ کہوں گا گدھا ہے گدھا ہے گدھا ہے، کیونکہ ہم تو ایک درجے کے ہیں نا، برابر کے ہیں، انہیں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ آپس میں نمٹ گئے تھے. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کے جو اختلافات ہیں ان میں ہمیں فیصل بننے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن سبا جب پھر آگے بڑھا تو اس نے درجہ بدرجہ کام شروع کیا. پہلا عقیدہ یہ گھڑا کہ حضرت اہل بیت اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہے. لیکن چونکہ یہ ایک نئی بات تھی، خیال تھا کہ لوگ یہ سنتے ہی بدک جائیں گے، کچھ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ساتھ یہ بات جوڑی کہ اس میں کوئی صحابہ کی مخالفت نہیں ہے. ہم کہتے یہ ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا شان سارے صحابہ سے زیادہ ہے، ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی، اور خلافت انہی کا حق تھا کہ آپ حضرت کے بعد خلیفہ بنتے. لیکن جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے خود حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو گویا انہوں نے اپنا حق خود چھوڑ دیا. تو جب حق چھوڑنے والے نے حق چھوڑ دیا تو ہمیں کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں. تو یہ پہلا قدم تھا کہ ان کی افضلیت کا عقیدہ تو بیان کر دیا، لیکن اس سے یہ جو وحشت پیدا ہونی تھی کہ بھئی صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کا یہ حل اس نے نکالا کہ نہیں، یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جو صاحب حق تھے، انہوں نے جب خود حق سے دستبردار ہو گئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی یا ان میں لڑائی کرنے کی. تو یہ اس کا پہلا قدم تھا. حالانکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو جب یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا آدمی مجھے مل گیا تو اس پر مفتری کی حد 80 کوڑے جاری کی جائے گی، کیونکہ وہ شخص افترا کر رہا ہے. شیخین کا مقام بہت بلند ہے. ان کے صاحبزادہ امام محمد بن حنفیہ نے ایک دن ان سے پوچھا کہ حضرت اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر پوچھا کہ ان کے بعد؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا خیال تھا کہ اب میں پوچھوں گا تو پھر یہ اپنا نام لیں گے. پھر میں نے پوچھا کہ حضرت عمر کے بعد؟ تو فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے پوچھا کہ آپ؟ فرمایا میں تو ایک آدمی ہوں صحابہ میں سے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا خود یہ عقیدہ نہیں تھا جو عبداللہ بن سبا نے ان کی طرف مرسوم کیا. تو یہ پہلا قدم تھا. آہستہ آہستہ اس کے بعد جب دیکھا کہ کچھ لوگ اس پر آ گئے ہیں تو پھر اس نے دوسرا قدم اٹھایا. ان کو کہتے ہیں، یہ پہلا طبقہ جو تھا اس کو کہتے ہیں شیعہ تفضیلیہ.
دوسرا قدم انہوں نے پھر یہی اٹھایا اور کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سب سے افضل تھے، ابوبکر صدیق سے بھی، عمر فاروق سے بھی، اور حضرت علی کا حق تھا آپ کے بعد خلیفہ بننا۔ حضرت علی نے کبھی بھی اپنے حق کو چھوڑنے کا نہیں چھوڑا اور نہ اس سے دستبرداری کا اعلان کیا، اس لیے سارے صحابہ معاذ اللہ غاصب تھے۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا حق چھین لیا۔ ابوبکر صدیق بھی معاذ اللہ غاصب تھے، حضرت عمر بھی غاصب تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غاصب تھے۔ تو اس لیے یہ سارے صحابہ جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی وہ بھی سارے کے سارے غاصب تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ جو حق چھیننے والا ہے اس کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ تو یہ فرقہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتا تھا۔ ان کا نام ہے شیعہ شبیہ یا شیعہ تبرائیہ، یہ دوسرا طبقہ تھا۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو دو نام ہے شیعہ تفضیلیہ اور شیعہ تبرائیہ، یہ صرف کاغذوں میں لکھے ہوئے ہیں، اصل میں ساری تبرائی ہے۔ کاغذوں میں بعض اوقات کچھ اور ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہٹلر جب فوت ہو گیا نا تو اخبار میں لطیفہ چھپا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کیا کام کیا؟ کہ یا اللہ میں نے غریبوں کو مکان الاٹ کیے، میں نے ان کو زمینیں دی، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہاں کہاں انہوں نے مکان دیے ہیں الاٹ کر کے۔ تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ کوئی ایک مکان بھی نہیں بنایا غریبوں کے لیے، نہ کچھ الاٹ کر کے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں بھی تو جھوٹ بولتا ہے؟ فرشتے کہتے کچھ بھی نہیں، کہ جی زمین پر نہ دیکھے اخبارات دیکھے کہ کتنے اعلانات ہوئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس دور کے اخبارات میں آپ اعلان پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے تفضیلی اور تبرعی کی، یہ کاغذات میں ہے، اصل میں وہ تقیہ باز لوگ ہیں، اس لیے جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا مخالفت کر رہے ہیں پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تفضیلی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے تو پھر وہی تبرہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نا آج ان کے بارے میں کتنا کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن آج بھی لوگوں کو انہوں نے کتنا دھوکہ دے رکھا ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں، وہ اپنے بیانات روز دیتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتے وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ ہم صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی تعریف، فاروق اعظم کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ شاید سنی بھی گھبرا جائے کہ اتنی تو ہم بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ سارا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ وہ صحابہ کو مسلم تو کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے۔ آپ انہیں کہیں کہ صحابہ کرام کو مومن لکھ دیں، وہ کبھی لکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ حکومت کو کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین جماعت بناؤ، ہم بھی شامل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جماعت کا نام ہوگا اتحاد بین المومنین، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سنیوں کو مسلمان تو کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے۔ ان کے ہاں مسلمان منافق اور کافر کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک سورہ توبہ میں آتا ہے نا کہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس لیے جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کرتے ہیں ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض پروفیسر وکیل کہتے ہیں کہ جی بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ صدیق اکبر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو کہتے ہیں، وہ فاروق اعظم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ صحابہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ صرف 3-4 کو کہتے ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
صرف ان 4 صحابہ کو وہ صحابہ مانتے ہیں۔ اب انہیں کہا جائے کہ آپ ابو بکر کے ساتھ صدیق اکبر لکھ کر پھر کہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، تو کبھی بھی نہیں مانتے، تیار ہی نہیں ہوتے۔ حضرت عمر کے ساتھ فاروق اعظم کا لفظ لکھو تو وہ جو آدھ گھنٹہ فاروق اعظم کی تعریف بیان کرتا رہا تھا نا، وہ کبھی حضرت عمر کا نام لکھنے کو ساتھ تیار نہیں ہے۔ صحابہ کو ہم مانتے ہیں، جو صحابوں کا صحابہ کو نہ مانے وہ بے ایمان ہے، لیکن صحابہ سے مراد وہی آپ عشرہ مبشرہ کا نام لے کر کہے کہ یہاں لکھ دو کہ ان صحابہ کو ہم تعریف تو کچھ آپ مومن ہی لکھ دو، تو مومن بھی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کی یہ خاص اصطلاحات ہوتی ہے، اسی تقیے کے انداز میں وہ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ تفضیلی اور تبرعی کی تقسیم کاغذات میں ہے، اصل ان میں نہیں ہے۔ وہی تبرعی جب کہیں پھنس جاتے ہیں تو تفضیلی بن بیٹھتے ہیں، اور جب ان کی اپنے خود ہی لگام ہو جاتی ہے تو وہ سارے کے سارے تبرعی ہوتے ہیں، ایک بھی تفضیلی ہمیں نہیں ملتا جب ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ پہلا قدم تھا تفضیلی کا اور دوسرا قدم تھا تبرعی کا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قادیانی مرزائی اور قادیانی لاہوری اور مرزائی قادیانی جو ہے آپس میں ان کا اختلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ کہتے جی وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں مسیح مانتے ہو کہ نہیں؟ کہ جی مانتے ہیں، تو مسیح تو نبی تھے۔ اور جب مسیح علیہ السلام آئیں گے تو مسلم شریف میں وہ لمبی جو حدیث ہے تمیم داری والی، اس میں 4 جگہ نبی اللہ کا لفظ ہے کہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے گی۔ تو اب دیکھیے نا، انہوں نے دیکھا کہ نبی کا لفظ کہنے سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہوتا ہے، ختم نبوت پر مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، بحثیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ مانتے وہی کچھ ہے۔ جب مسیح علیہ السلام مانتے ہیں تو مسیح علیہ السلام تو نبی ہے نا، لیکن عوام میں دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم نبی نہیں مانتے۔ بس جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تبلیغی جماعت بنائی تھی، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک تبلیغی جماعت بنائی ہے۔ ضرورت کیا تھی جب مولانا الیاس صاحب نے بنا دی؟ فرمایا کہ ضرورت یہ تھی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے تبلیغی جماعت بنائی تھی کہ مسلمانوں میں کام کرے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پر لگائے، اور دین میں جو سست ہے ان کو دین پر چلنے کی ترغیب دے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے غیر مسلموں میں تبلیغ کے لیے جماعت بنائی تھی، عیسائیوں سے مناظرے کرے، ہندوؤں سے مناظرے کرے، سکھوں سے مناظرے کرے۔ تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب دوسرے ملکوں میں عوام کو یہی دھوکہ دے کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ جو پھر اس نے پیدا کیا کہ جو دیکھا کہ اب یہ دوسرے طبقے والے بھی ہو گئے ہیں اور صحابہ پر تبرہ شروع کر دیا ہے، تو تیسرا طبقہ تھا شیعہ غالیوں کا۔ غالی شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ہاتھوں پر کچھ ایسے کام ظاہر ہوئے ہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہیں، اس لیے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ انسان نہیں بلکہ خدا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے لوگ ہیں تو کچھ لوگ پکڑے گئے، تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ تو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ جل رہے تھے اور ساتھ پکار رہے تھے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی آپ خدا ہیں، کیونکہ لا یعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے چونکہ آپ ہمیں آگ کا عذاب دے رہے ہیں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی آپ ہمارے خدا ہیں۔ تو یہ شیعہ کا لفظ پہلی کتابوں میں 4 معنوں میں آتا ہے۔ ایک تو اہل سنت والجماعت بھی ان کے لیے لفظ شیعہ اولا یا شیعہ مخلصین کا آتا ہے، اس کے بعد تفضیلیہ، تبرعیہ اور غالیہ،
اب انہوں نے جو امامت کا عقیدہ بنایا تو اس کے ارکان ستہ جو ہے 6 ارکان وہ دیکھیں. امام باقر امام جعفر کون تھے؟ آئے وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے یا نہیں؟ ان کی تقریب ضروری ہے یا نہیں؟ یہ 12 قائمہ کرام تھے. جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، ان کی تقریب کرتے ہیں نا. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے. تو شیعہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت بی بی فاطمہ بھی اہل سنت ہے، حضرات حسنین بھی اہل سنت ہیں. اسی طرح یہ جو باقی ائمہ حضرات ہیں ان میں سے بعض ہمارے تصوف کے سلسلے میں آتے ہیں. یہ ایک دوسری چیٹ آ گئی ہے کہ آپ ان کو امام کے معنی میں کہتے ہیں. کس لیے کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہ یہ ہمارے تصوف کے پیشوا ہیں سارے. یہ جو 12 امام ہیں ہمارے تصوف کے سلسلے میں آتے ہیں. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں، اسی طریقے سے یہ ائمہ حضرات جو ہیں یہ اپنے زمانے میں تصوف کے امام تھے، تو اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں. تو ان کے ہاں امامت جو ہے، اب اس لفظ میں یہ چاندی پر ہے، ہمارے ہاں امامت نبوت کی نیابت کا نام ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. آگے کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ یہ ائمہ جو ہے یہ نبیوں کے نائب ہوتے ہیں جو ان کے احکام کو آگے پہنچاتے ہیں. تو ہمارے ہاں امامت جو ہے وہ نبوت کی نیابت کا نام ہے. امام نبی کا نائب ہوتا ہے، نبی کی شریعت سمجھاتا ہے، نبی کی شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے. لیکن ان کے ہاں امام کا وہ مقام نہیں ہوتا. ان کے ہاں امام کا مقام نبی سے بڑا ہوتا ہے. ہمارے امام کو سمجھنے کے لیے جیسے مسجد کا امام ہے، اب وہ نہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مقرر کر کے بھیجا ہو کہ خیر مدارس کی مسجد میں فلاں امام ہے، نہ معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، نماز میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے. لیکن رافضیوں کے ہاں پہلی شرط یہی ہے کہ امام جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. چنانچہ اصول کافی صفحہ 200 جلد 1 پر ہے، معصوم المطہر من الذنوب والمبرأ من العیوب، اور صفحہ 203 جلد اول پر تو صاف لکھا ہے فہو معصوم. بہار الانوار میں ملا باقر منشی لکھتا ہے صفحہ 193 جلد 25 پر وہم المعصومون من کل ذنب و خطیۃ. دوسرا یہ کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام منصوص ہوتے ہیں، یعنی نبوت جو ہے یہ ایک منصب کا نام ہے، ڈگری کا نام نہیں. ڈگری تو ہر آدمی لے سکتا ہے نا، میٹرک کر سکتا ہے، ایف اے کر سکتا ہے، بی اے کر سکتا ہے، ایم اے کر سکتا ہے، لیکن جو منصب ہوتا ہے وہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے. کتنے لوگ یہاں ملتان میں ہوں گے جو ملتان کے ڈی سی یا کمشنر سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی کمشنر نہیں کہہ سکتا. ان کے پاس ڈگریاں زیادہ ہوں گی لیکن پھر بھی ان کو ڈی سی اور کمشنر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ منصب ہے، ڈگری نہیں. تو ان کے ہاں نبوت جو ہے، امامت، یہ بھی نبوت کی طرح منسوخ چیز ہے. اللہ تعالیٰ امام بناتے ہیں اور انسان امام نہیں بناتے. تیسرا یہ ان کے ہاں ہے کہ امام مفترض الطاعہ ہوتا ہے، جس طرح کافی میں لکھا ہے ائمۃ علیہم السلام نور اللہ عز و جل، اور لکھا ہے کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہوتی ہے. اصول کافی صفحہ 186 جلد 1. تو ہمارے ہاں مفترض الطاعہ صرف خدا کے پیغمبر ہیں، اس لیے ہم ائمہ کی تقلید کو واجب کہتے ہیں، کیونکہ ائمہ معصوم نہیں ہوتے، نبی معصوم ہوتے ہیں. تو
تو غیر معصوم ہونے کی وجہ سے ان کے اجتہاد میں ظنیت آ گئی نا، اور جب ظنیت آئے گی تو فرضیت ختم ہو جائے گی، وجوب کا حکم اس پر لگ جائے گا۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ کہ امام جو ہے وہ نبی کی طرح مفترض الطاعت ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے چوتھا بہار الانوار صفحہ 29 جلد 27 پر کہ امام نبیوں کی طرح صاحب معجزات بھی ہوتا ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی عادات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو خرق عادات اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہو ان کو کرامات کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے قبل دعوی نبوت کوئی خرقیات ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں یہ ان سب کو معجزات کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں کرامت میں اور معجزے میں ایک دو واضح فرق ہے۔ پہلا تو یہ کہ معجزے میں نبی تحدی اور چیلنج کر سکتا ہے کہ جو میں نے معجزہ دکھایا ہے ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں وہ کسی ولی کے ہاتھ پر بطور کرامت ظاہر نہیں فرماتے، کیونکہ نبی کے سامنے سب کو جھکانا ہوتا ہے، پوری امت کو، اس لیے اس میں اشتباہ نہ ہو جائے۔ لیکن ولی یہ تحدی اور چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ولی کے ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہوئی ہے عین اسی وقت 100 ولیوں کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے معجزے میں قطعیت ہوتی ہے، یہاں ظنیت ہوتی ہے، بعض کا چیزیں قابل تعبیر بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ فرق ہے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں۔ پھر یہ اصول کافی صفحہ 273 پر ہے کہ نبی میں امام میں ہمیشہ روح القدس جو ہے، روح القدس یہ اس میں موجود رہتا ہے اور اس پر وحی آتی رہتی ہے حضرت ائمہ کرام پر۔ پھر آگے یہ ہے کہ ان کو حلال کے حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ فَهُمْ يَحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ، اصول کافی صفحہ 441 جلد 1۔ فضول سوال آتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر کیوں نہیں بولا جاتا؟ کچھ القاب عرف پر مبنی ہوتے ہیں، عرف ہر زمانے میں بدلتے رہا کرتے ہیں۔ تعظیمی الفاظ جو ہوتے ہیں تو عرف پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں ایک اصول میں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تو علاقوں میں یا زمانوں میں کچھ عرف بدلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی علاقے زمانے میں اگر یہ لفظ نہیں بولتے تھے، اب تو عرف ہو چکا ہے سیدنا کا لفظ بولنا تعظیم کے لیے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ان کے ہاں ائمہ کو حرام حلال کرنے کا اختیار بھی ہے، بلکہ احکام قرآنیہ کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک دو مثالیں میں نے لکھی ہیں۔ مثلا بیوی میں وراثت میں بیوی کا حق ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، النساء کی 12ویں آیت ہے۔ اس میں عام ہے کہ جو بھی ترکہ ہوگا اس میں بیوی وارث ہوگی، لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا کچھ حصہ منسوخ کر دیا۔ النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، فروع کافی صفحہ 127 جلد 7، کہ عورتیں جو ہے بیوی وغیرہ یہ زمین میں اس قسم کی چیزوں کی وراثت اس کو نہیں ملے گی، حالانکہ قرآن عام کہتا ہے جو بھی ترکہ ہے اس میں بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اور احادیث میں ہے کہ قانون شہادت فیصلے اقرار یا شہادت یا دخول پر ہوتے ہوا کرتے ہیں، لیکن اصول کافی میں آگے لکھا ہے کہ امام غیب جب آئیں گے تو وہ شہادت پر فیصلہ نہیں کریں گے، صرف اپنے فیصلہ اپنی ثواب دید پر کریں گے اور کسی سے گواہی اور شہادت نہیں پوچھیں گے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ائمہ کا مقام ان حضرات کے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر
اور باقی سارے نبیوں سے بلند تر ہوتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ اصول کافی صفحہ 196، 197، 198 پر کافی روایتیں جلد اول پر۔ تو ان تفصیلات کے مطابق عقیدہ امامت دراصل ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو یہ عقیدہ امامت کی جو تفصیلات ان کے ہاں ہیں تو وہ تو امام نبی بلکہ نبی کے بھی سے بڑا ہوا ہے نا۔ تو اس لیے اس عقیدے سے امامت کا عقیدہ جس طرح جو رافضیوں کا ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ صفحہ 294 جلد 2 پر لکھتے ہیں کہ مجھے کشفی حالت میں بتایا گیا کہ رافضی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ پھر میں نے ان کی کتابوں میں غور کرنا شروع کیا تو پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ ان کا عقیدہ امامت جو ہے یہ ختم نبوت سے متصادم ہے۔ پھر صفحہ 301 پر آگے جا کر لکھتے ہیں اسی دوسری جلد پر کہ پھر مجھے کشف میں بتایا گیا کہ تو صحیح بات تک پہنچ گیا ہے، واقعی ان کا عقیدہ امامت جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اسی طرح تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ چھٹے باب میں صفحہ 170 پر یہی لکھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ امامت کا رافضیوں کا ہے یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ ملا باقر مجلسی بھی الانوار صفحہ 82 جلد 26 پر بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی طرح ان الائمۃ یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفی علیہم الشیء صلوات اللہ علیہم، اصول کافی صفحہ 260 جلد اول، کہ ائمہ جو ہے ان کو علم ما کان ما یکون حاصل ہوتا ہے اور وہ ذرے ذرے پتے پتے کا علم جانتے ہیں، عرض سے لے کر فرش تک، شرق سے لے کر غرب تک، ازل سے لے کر ابد تک، ذرے ذرے پتے پتے کا کہتے ہیں کہ ان کو علم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کا عقیدہ ہے انہم یعلمون ما فی الضمائر و علم البنایا والبلایا و حسن الخطاب والموالید الانوار صفحہ 137 جلد 26، کہ ائمہ کرام جو ہے یہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، کس نے کہاں مرنا ہے یہ بھی جانتے ہیں، کوئی کس دکھ اور مشکل میں پھنسا ہوا ہے ان کو اس بات کا بھی علم ہے، اور کس نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس خاندان میں، کس کے گھر میں، اس کا بھی ان سب کو علم ہے۔ تو آگے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ائمہ حضرات کے ذرائع علم کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو کتاب سنت اجماع قیاس ہے نا، ان کے ہاں پہلا نمبر ہے کتاب و سنت، لیکن یہ لکھنے کی حد تک ہے کیونکہ قرآن تو ان کا غار میں ہے اور سنت کا ثبوت تو صحابہ سے ہوتا ہے، جب صحابہ ہی عادل نہ رہے تو سنت کا ثبوت بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کتب سابقہ کہ ہر امام تورات، زبور، انجیل اور باقی نبیوں کے صحیفوں کا عالم اور حافظ ہوتا ہے، تو اس لیے بہت سے مسائل وہ ان کتابوں سے لے لیتے ہیں۔ روح القدس 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتا ہے۔ الروح العظم جو روح القدس سے بھی ایک اعلیٰ چیز ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ الصحیفۃ الجامعہ، ہر امام کو جب وہ امام بنتا ہے ایک صحیفہ دیا جاتا ہے جس میں اس زمانے کے احکام ہوتے ہیں۔ علم جفر، یہ جو لکیریں وغیرہ لگا کر حساب لگاتے ہیں تو ائمہ اس کے بھی امام ہوتے ہیں۔ مصحف فاطمہ ان کے پاس ہوتا ہے جو ہمارے قرآن پاک سے 3 گنا بڑا ہے، اور ایک علم کے نور کا ستون ان کے سامنے رہتا ہے، وہ جب چاہے اس سے دیکھ کر علم حاصل کرے۔ فرشتوں سے ملاقات اور القاء ان کو ہوتا رہتا ہے، اور ہر ہفتے میں 1 دفعہ امام کو معراج ہوتی ہے۔ پھر جب بھی سال کے بعد شب قدر آتی ہے تو اگلے سال کے احکام کی لکھی لکھائی کتاب ان کو مل جاتی ہے کہ اگلے سال یہ کچھ ہونا ہے اور یہ احکام ہوں گے۔ اسی طرح 12واں طریقہ علم نجوم کا ہے، تو یہ
امامت میں ائمہ کے علم کے ذرائع میں نے عرض کر دیے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ امامت نیابت نبوت نہیں بلکہ مجلسی کہتا ہے امامت بالا تر از رتبہ پیغمبریست، کہ امامت کا رتبہ پیغمبری اور نبوت سے بالا تر ہے. ایک دفعہ میں نے یہ ایک حوالہ پیش کیا، یہ تو ایک رافضی مجھے کہنے لگا کہ آپ کے ہاں بھی تو ابن عربی نے لکھا ہے نا کہ ولایت کا مقام نبوت سے بلند ہے. ولایت کا مقام نبوت سے بلند ہے، تو آپ اس کو تو کافر نہیں کہتے، ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، وہ ولی کی ولایت اور نبی کی نبوت کا مقابلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ولایت کی اور ایک نبوت کی. ولایت کی حیثیت یہ ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مشاہدات میں کی طرف متوجہ ہے. تو ایک ہوتا ہے وہ موقع جب خدا کا نبی خدا کی طرف متوجہ ہو، اور نبوت اور تبلیغ کا موقع وہ ہوتا ہے جب نبی عوام کی طرف متوجہ ہو، مخلوق کی طرف. تو اس میں ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب وہ خالق کی طرف متوجہ ہے تو یہ مقام اس کا بلند ہے بنسبت اس مقام کے کہ جو مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس میں یہ بالکل انہوں نے نہیں فرمایا کہ ولی نبی سے بڑے مقام والا ہوتا ہے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ خود نبی میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک وہ حیثیت جب وہ خدا کی طرف متوجہ ہے، اور ایک وہ حیثیت جب وہ امت کی طرف متوجہ ہے. تو بظاہر ہے کہ خدا کی طرف توجہ جو ہے وہ تو آج بھی موجود ہے نا انبیاء علیہ السلام میں. تو اس لیے اس ولایت کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے، یہ نہیں کہ عام ولی جو ہے وہ نبیوں سے افضل ہوتا ہے. آگے لکھتے ہیں خمینی لکھتا ہے ان من ضروریات مذہبنا ان لائمتنا مقاما لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. الحکومت الاسلامیہ صفحہ 52 کہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے ہے، رافضیوں کے ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو وہ مقام دیا ہے جہاں نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی اور رسول پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے ان کا جو عقیدہ امامت ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے. علمی برتری اماموں کا علم نبیوں سے زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوخ کیا انہوں نے ان اللہ خلق اولو العزم من الرسل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اولو العزم رسولوں کو پیدا کیا، وفضلہم بالعلم، اور ان کو علم کی وجہ سے دوسرے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَأَوْرَثْنَا عِلْمَهُمْ، ہمیں ان کے علم کا وارث کیا. وَفَضَّلْنَا عَلَيْهِمْ فِي عِلْمِهِمْ وَعِلْمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يَعْلَمُوا، کہ پھر ان کے علم کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ہمیں دے دیا گیا جس علم کو وہ سارے نبی اولوالعزم رسل نہیں جانتے تھے. تو آگے فرماتے ہیں وَعُلِّمْنَا عِلْمَ الرَّسُولِ وَعِلْمَهُ، کہ ہمیں علم رسول بھی دیا گیا اور ان کے علوم بھی دیے گئے. اس لیے ہم علوم میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ سب نبیوں سے بڑے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ حضور پاک نے حضرت یا علی ما بعث اللہ نبی الا قد دعا الی ولایت کا طائعا او قارعا، بحال انوار صفحہ 280 جلد 26، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان سب کو یہ حکم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا. اور بعض نبیوں نے خوشی سے اعلان کیا، بعض کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے مجبور یہ اعلان کروایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہے وہ وصی رسول اللہ اور خلیفہ بلا فضل ہوں گے. یہ الانبیاء کانوا یکتبسون من انوارنا و یکتفون علی آثارنا، بحال انوار. ائمہ فرماتے ہیں
کہ نبی ہمارے علم سے خوشہ چینی کرتے ہیں، یعنی ہم نبیوں کے محتاج نہیں، نبی ہمارے علم کے محتاج ہیں، اور ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے بلکہ وہ ہمارے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب ہم قیامت کو میدان جنت میں جائیں گے فرماتے ما یتقدمنی الا احمد، یعنی مجھ سے آگے صرف حضور پاک ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ جَمِيعَ الرُّسُلِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ خَلْفَنَا، سارے فرشتے بھی، تمام رسول بھی اور روح القدس جبریل وغیرہ یہ سارے ہمارے پیچھے ہوں گے۔ بحال الانوار صفحہ 317 جلد 26۔ پھر لکھا ہے قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی کی کرسی عرش کے دائیں جانب ہوگی اور سب نبیوں کی کرسیاں بائیں جانب ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ تخت عدالت بچھائیں گے تو تخت عدالت کے دائیں طرف حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کی کرسی ہوگی اور نبیوں کی کرسیاں بائیں جانب ہوگی۔ بحال الانوار صفحہ 128 جلد 27۔ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اماموں کے تفعیل سے قبول ہوئی۔ جس نبی نے بھی دعا مانگی تو انہوں نے اماموں کا وسیلہ لیا کہ اماموں کے تفعیل یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول فرما لی۔ حالانکہ وسیلہ کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اباحت کے درجے میں ہے، لیکن یہ کہتے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان اماموں کا مرتبہ دکھایا گیا تو ان کو سب اماموں پر حسد ہوا کہ اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دے دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا، اس لیے ان کو یہ سزا ملی کہ اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے ان کا نام خارج کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ اولو العزم انبیاء علیہ السلام ان انبیاء علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جنہوں نے کافروں کے مقابلے میں پوری بڑی تکلیفیں اٹھا کر خدا کے دین کو آگے پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ مقابلہ کسی کافر سے تھا ہی نہیں، اس وقت کافر تھے ہی نہیں، تو اس لیے اپنوں کو بات سمجھانا اور سن لینا اس میں کوئی مشقت اور تکلیف ان کو نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے یہ تو جتنی دین کے لیے کوئی مشقت اٹھاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو اور چار چاند لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اولو العزم رسولوں میں ذکر نہیں کیا گیا وہ اس لیے کہ انہوں نے اماموں پر حسد کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے خلت و خلیل اللہ بنایا گیا، پھر نبوت ملی اور آخر میں امامت عطا فرمائی، انی جاعلک للناس اماما۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت کا مقام خلت سے بڑا ہے اور امامت کا جو ہے وہ نبوت سے بھی بڑا ہے۔ بحال انوار صفحہ 121 جلد 26۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اصطفاء کا حلہ پہنایا گیا، یعنی خاص لباس دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اماموں کی ولایت کا اقرار کر لیا تھا کہ یہ سارے اپنے اپنے زمانے میں امام ہو گئے۔ بحال انوار صفحہ 265 جلد 26۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت علی کی امامت میں شک کیا، اس لیے بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی کی بیماری اور صبر کا قصہ موجود ہے نا، بہت لمبا چوڑا، بائبل میں بھی ایوب کا صحیفہ موجود ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور امامت کا انہوں نے انکار کیا تھا تو اس لیے بیمار ہوئے ہیں۔ یہ بحال انوار صفحہ 293 جلد 26 پر لکھا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ولایت علی کا انکار کیا تو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے۔ بحال انوار صفحہ 333 جلد 26۔ تو یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ سارا مرکز اور محور مسئلہ امامت ہے، نبی ہے وہ بھی اماموں کے تابع دار ہے۔ کسی نبی کو کوئی شان اللہ نے عطا فرمایا تو کہتے ہیں کہ اماموں کی امامت ماننے کی وجہ سے ملا تھا۔
کسی پر کوئی پریشانی یا تکلیف آئی تو وہ کہتے ہیں کہ اماموں کے انہوں نے شان کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بطور سزا ان کو یہ کہا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے وہ اسی لیے تھے کہ یونس علیہ السلام جو تھے انہوں نے حضرت علی کی خلافت اور ولایت کا انکار کر دیا تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ حب علی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا ہے۔ حب علی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ بحال منوار صفحہ 258 جلد 26۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کو مان لو کہ وہ صلیب پر فوت ہو گئے تھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے تھے، اب تم خدا کی خدائی میں سانڈ چھوٹے ہوئے ہو۔ سانڈ آج کا تو رواج ختم ہو گیا نا، تقریباً دیہاتوں میں ہوتا تھا، سارے گاؤں میں ایک سانڈ ہوتا تھا، اس کو کوئی نہیں روکتا، جس کی فصل میں چاہے چرتا پھرے۔ تو گائے بھینس وغیرہ کے لیے ضرورت پڑتی تھی نا، ایک سانڈ رکھا ہوا ہوتا تھا سب نے مشترکہ، اور کوئی آدمی اپنے کھیت میں اس کو آنے سے نہیں روکتا تھا، جہاں سے چاہے چرے۔ اسی طرح ان کے ہاں ہے کہ حضرت علی سے محبت کر لے پھر وہ سانڈ بن جاتا ہے، جہاں چاہے مارے، جہاں جو چاہے کرتا پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چند صحابہ کو جو شیعہ مومنوں کی کیا وجہ ہے، وہ تو یہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے رہے، انہوں نے نہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانا، نہ عمر کو خلیفہ مانا، نہ عثمان کو خلیفہ مانا۔ لیکن ہماری کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 3-4 حضرات جو تھے یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو حضرت عثمان سے افضل سمجھتے تھے۔ باقی عام صحابہ یہی کہتے تھے کہ ابو بکر اور عمر کے بعد حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہے، لیکن 3-4 صحابہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا مقام حضرت عثمان سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، اور جو حضرت عثمان کو افضل سمجھتے تھے ان کو شیعان عثمان کہا جاتا تھا۔ جب علماء نام کہہ کے وہ رجوع ہو چکا ہے تو عبداللہ یزدانی جس کے متعلق مشورہ کے شیعہ تھا، اس کی کتاب شرح تہذیب ہمارے دین صاحب نے داخل کیوں، جبکہ یہ قاعدہ بھی ہے کہ کتاب میں مصنف کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ یہ تو فن کی کتاب ہے اور پتہ نہیں وہ کس درجے کا شیعہ تھا۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ازواج مطہرات نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں ان کو طلاق دینے کا اختیار حضور پاک کے پاس نہیں تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے پاس تھا کہ جب چاہے جس بیوی کو طلاق دے دے۔ بحال انوار صفحہ 66 جلد 26۔ اور ان کا یہ بھی ہے کہ کربلا کی تخلیق جو ہے یہ کعبہ شریف سے پہلے ہوئی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، کعب کہتے ہیں نا اٹھان کو، اس لیے کعبین کہتے ہیں اونچی جگہ۔ تو پہلے سارا کا سارا یہ پانی تھا، تو جس جگہ اب خانہ کعبہ شریف ہے وہاں سے پہلے ایک بلبلہ اٹھا اور وہاں سے پھر ساری زمین پھیلائی گئی۔ تو اس لیے ساری زمین کا اصل یہی کعبہ ہے۔ تو اس کو کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اٹھان جو اس بلبلے کی تھی جس سے پھر زمین کو پھیلایا گیا وہ اسی جگہ سے اٹھی تھی۔ بیت المقدس کو کعبہ نہیں کہا جاتا، صرف قبلہ کہا جاتا ہے۔ قبلہ وہ ہے جس کی طرف نماز میں منہ کیا جائے، یہ قبلہ بھی ہے اور کعبہ بھی ہے، کیونکہ ساری بنیاد جو زمین کی اٹھی ہے وہ یہی سے اٹھی ہے۔ تو ساری دنیا تو یہی مانتی آ رہی ہے کہ کعبہ سب سے پہلے ہے جس کی تعمیر ہوئی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہی مکان بنایا گیا تھا اور سب سے پہلے اسی کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے قریب کعبے کو اٹھا لیا جائے گا۔
حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ کوئی بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرتا ہے تو پہلے بادشاہ کا خیمہ لگایا جاتا ہے، بعد میں دوسرے لوگوں کے خیمے لگائے جاتے ہیں، اور جب چلنے کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے بادشاہ کا خیمہ اکھاڑا جاتا ہے، بعد میں باقی بھی اپنے خیمے اٹھا کر پیچھے چل دیتے ہیں۔ اس لیے خانہ کعبہ شریف جو ہے اس کی تعمیر دنیا میں سب سے پہلے ہوئی، اور قیامت کے قریب بھی اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے بعد دنیا جو ہے یہ تباہ ہو جائے گی۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب اس پر لکھی ہے، قبلہ نما۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں بیت اللہ شریف ہے یہاں اللہ تعالی کی صفت محبت کی تجلی ہے، اور جہاں بیت المقدس ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل کی تجلی ہے، عدالت کی۔ اس لیے بیت المقدس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیوان عام ہے، کھلی کچہری جہاں لگے، لیکن بیت اللہ شریف جو ہے یہ دیوان خاص ہے۔ دیوان خاص میں ہر آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے بیت المقدس میں جو انبیاء علیہ السلام ہوئے ان کو اللہ نے حکومت سے بھی نوازا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، حضرت یوشع بن نون بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، حضرت حزقیہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، حضرت ملاکیہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن خانہ کعبہ میں آخری پیغمبر کو بھی حکومت نہیں دی گئی۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو پھر ان کو ہجرت کے بعد حکومت سے سرفراز کیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کی تجلی ہے، اور وہاں بیت المقدس پر صفت عدالت کی تجلی ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تخت عدالت بھی وہی بچھے گا جہاں آج کل بیت المقدس ہے، اور حساب کتاب وغیرہ وہی ہوگا جہاں اس وقت بیت المقدس ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کے جواب میں لکھی تھی کہ ہندوؤں نے کہا تھا اگر ہم بت پوجتے ہیں پتھر کے بنے ہوئے تو تم بھی خانہ کعبے کو سجدہ کرتے ہو جو پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ بات غلط ہے، بت جس کو آپ پوجتے ہیں اگر وہاں سے اٹھا لیا جائے تو آپ اس کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن اگر خانہ کعبہ کی تعمیریں بنیاد تک اکھاڑ لی جائیں دوسری تعمیر کے لیے تو پھر بھی سجدہ اسی طرف کرتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا مقصود بت نہیں بلکہ وہ تجلی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنا ہے۔ تو یہ گویا جو عمارت ہے یہ وہ کچھ تجلی کی کرسی ہے، اور جب بھی کوئی سلام کرتا ہے تو کرسی والے کو کرتا ہے، کرسی کو سلام نہیں ہوتا۔ چنانچہ کرسی والا وہاں سے اٹھ کر چلا جائے پھر کرسی کو سلام کرنے وہ نہیں آتا، جہاں وہ جائے گا وہی سلام ہوگا نا۔ لیکن آپ کا بت یہاں سے اٹھا کر پیچھے رکھ دیا جائے تو آپ کبھی ادھر سجدہ نہیں کرتے، ادھر ہی کرتے نا جدھر بت چلا گیا۔ اس طرح جو ہوائی جہاز پر جا رہا ہے اس کے سامنے کعبہ نہیں ہے، صرف وہ تجلی تو ہے نا جو عرش سے یہاں تک آ رہی ہے، اس لیے اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں ہم۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام قبلہ نما ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا میں شیعہ کو کیا اعتراض ہے؟ شیعہ کو اس میں کیا اعتراض ہونا ہے؟ وہ یہ تو انہوں نے ایک اصطلاح بنائی ہے کہ اسلام اور چیز ہے ایمان اور چیز ہے، اپنے تقیہ کو باقی رکھنے کے لیے۔ اسی طرح یہاں تک تو میں نے عرض کیا کہ ان کا جو عقیدہ امامت ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے بلند ہے، بلکہ امامت میں نبیوں سے بڑھ کر کچھ کبھی کبھی خدائی جھلکیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، جیسے عالمی ما کان ما یکون ہونا، یہ تو ہے۔ اسی طرح یہ لکھا ہے ہمارا عقیدہ قرآن میں ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، اور ان کے یہاں لکھا ہے اصول کافی صفحہ 409 جلد اول میں ان الارض کلھا للامام علیہ السلام، کہ ساری زمین کے مالک جو ہیں وہ امام غیب علیہ السلام ہے جو چھپے بیٹھے بچارے کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔
नमरूद ने मुकाबले में क्या कहा था, आना वही व उम्मीद। तो इन्होंने कहा है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला को यही दावा था, आना वही व आना उम्मीदो व आना हय्युल ला अमूत, कि मैं जिंदा करता हूं, मारता हूं, और मुझे ऐसी जिंदगी मिली है कि मुझ पर मौत नहीं आएगी। ये बिहानुल वार सफा 347 जवा जिल्द का बाप नहीं था, इसका बाप तो है ना। हाँ, फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, इसने भी ऐसा दावा किया कि अपने आप को अल आला कहा, अगरचे अबुल आला नहीं कहा, अल आला ही कहा ना। और इसी तरह नमरूद ने कहा था अना ओही व उम्मीद। तो मिर्जा अपनी किताब खुतबा इल्हामिया में लिखता है, ओ थी तो सिफतुल इहया वल इमातत, अल्लाह ताला ने जिंदा करने और मारने की सिफत मुझे अता फरमा दी है। अब मैं जिसको चाहूं मारूं, जिसको चाहूं जिंदा रखूं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मोहम्मदी बेगम के खामुद जो उसका रकीब था उसको मार नहीं सका, अपने रकीब को नहीं मार सका, उस किसको मार सकता था बेचारा। थी मेरी और रकीब की राहें जुदा जुदा, आखिर को दोनों हम दरे जाना पे जा मिले। रकीबों से तो हम खुश खुश मिले हैं, हबीबों से बड़े शिकवे गिले हैं। ये दुआएं तो मांगता रहा, खुदा बंदा सबब कोई बना दे, खुदा बंदा सबब कोई बना दे, किसी सूरत से वो सूरत दिखा दे। पहले कहता रहा कि वो मेरे निकाह में आएगी, फिर जब उसका निकाह हो गया फिर कहने लगा कि वो बेवा होकर आएगी। लेकिन न वो बेचारी बेवा होकर आई और न कुछ, उसकी शादी पट्टी जरा कसूर में हो गई। और ये फिर यही शेर पड़ा करता था, हम इंतजारे वसल वो आगोशे गैर में, हम इंतजारे वसल वो आगोशे गैर में, कुदरत खुदा की दर्द कही और दवा कही। तो इसलिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी ऐसा ही दावा करता था कि मुझे अल्लाह ताला ने जिंदा करने और मारने की सिफत अता की है। सच और झूठ छुपा नहीं करता। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले अपनी 2 साहबजादियों की मंगनी अपने चचा अबू लहब के बेटों से की थी ना, उतबा से और उतैबा से। तो जब आपने दावा नबूवत फरमाया तो अबू लहब की बीवी हम्मालत अल हतब, जिसका जिक्र आता है कुरान पाक में, उसने अपने बेटों से कहा कि जाओ जवाब दे, और हमने इस तरीका नहीं लेना। तो जो बड़ा तो गया उसने अदब से बैठकर अर्ज किया कि हजरत मेरी अम्मी कहती है कि हमने रिश्ता नहीं लेना, और ये कहकर चला गया। छोटा जो उतैबा था उसने एक गुस्ताखाना लहजा इख्तियार किया कि तू लड़की देकर हमारा दीन खराब करना चाहता है। तो हजरत पाक को इस पर नाराजगी हुई और हजरत पाक की मुबारक जुबान से ये कलमा निकल गया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका। तो वो फिर कांपता हुआ घर पहुंचा। उसकी मां ने पूछा क्या बात है, उसने कहा कि मेरे लिए मोहम्मद ने बद्दुआ कर दी है। अब अगरचे वो ईमान नहीं रखता था, लेकिन उसे यकीन था कि इसकी दुआ रहेगा नहीं जाएगी। अब अबू लहब को भी बड़ी फिक्र हुई। चुनाचे काफिला तैयार था जिसके साथ वो जा रहा था, तो काफिले वालों को ताकीद की कि भाई इसकी पूरी हिफाजत निगरानी करना, कुछ आदमी निगरानी के लिए साथ रखे, और किसी जगह कोई शेर वगैरह हो तो वहां ज्यादा एहतियात करना। चुनाचे 2-3 दिन गुजरे थे, काफिला जा रहा था, एक जंगल में पड़ाव डाला तो वहां पता चला कि इस जंगल में शेर रहता है। वो फिर जिन साथियों को मुकर्रर किया था उसकी हिफाजत के लिए, उनने हिफाजत का तरीका ये इख्तियार किया कि सारे काफिले का सामान जो था वो नीचे ऊपर रख के वो ढेर बना लिया और उसके ऊपर उतैबा की चारपाई बिछा दी।
اور باقی سارے جو تھے ان کی چارپائیاں اس کے ارد گرد تھیں. تو شیر آیا، وہ ایک ایک کی ناک سونگتا تھا، لیکن سب کی ناک اس نے سونگی، کچھ بھی نہیں کہا. آخر وہ بڑا زور سے اس نے چیخ ماری اور چھلانگ لگا کے اوپر گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوتے ہیں ہمارے. یہ سونگنے پر مولانا روم رد نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کہیں سفر پر جانے لگا تو استاد کے پاس آیا کہ استاد جی میں لمبے سفر پر جا رہا ہوں. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا ہاتھی کا گوشت بالکل نہ کھانا، ہاتھی کا گوشت بالکل نہ کھانا. وہ اٹھ کے چلا گیا شاگرد، اور سوچ رہا ہے کہ ہاتھی تو حرام، اس کا گوشت کوئی کھاتا ہی نہیں. جی استاد جی نے مجھے یہ کیوں فرمایا کہ ہاتھی کا گوشت بالکل نہ کھانا؟ تو وہ جہاز میں سوار جا رہے تھے کہ جہاز جو تھا وہ کسی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، تختے رہ گئے. پھر وہ تختے بھی کچھ نکل گئے، تو وہ کچھ تختے جو تھے ان پر آدمی کسی ایسی جزیرے میں جا کر لگے جہاں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے تھی. اب وہ پہلے کئی دنوں سے بھوکے تھے، آخر پیٹ میں کچھ ڈالنا چاہیے تھا. تو ایک ہتھنی کا بچہ بیٹھا تھا چھوٹا سا، انہوں نے پکڑ کر کے ہماری حالت تو اضطرار والی ہے ہی، اس کو ذبح کیا اور اس کو بھون کے کھا لیا. لیکن اسے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی کہ استاد جو کہا تھا نا کہ ہاتھی کو گوشت نہ کھانا، اس نے کہا بھی میں تو بھوک کاٹ لوں گا، مجھے استاد جی سے منع کیا تھا. تو اب ایک تو پہلے بھوک تھی، اب خوب پیٹ بھر کے گوشت کھایا، سب سو گئے، خراٹے لے رہے ہیں. کہتا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بھوکا تھا میں. تو ہتھنی آئی اور وہ آ کر ناک سونگتی تھی. اب جس کے پیٹ سے اسے اس کے بیٹے کی خوشبو آتی تھی، اس کو ایک ٹانگ پر پاؤں رکھ کر اور دوسرا اپنے سوڈ میں لے کر دو ٹکڑے کر دیتی تھی. تو پہلے ناک سونگتی تھی آ کر اور پھر دو ٹکڑے کر دیتی تھی. تو کہتا ہے کہ وہ سب کو اس نے ٹکڑے کر دیے. پھر اب میں ڈرتا، میں بھی آنکھ بند کر کے لیٹ گیا، لیٹا ہوا تھا. تو اس نے پھر میری ناک بھی سونگی. اب وہاں میں نے کچھ کھایا نہیں تھا تو میرے پیٹ سے خوشبو نہیں آئی، تو بجائے ٹانگ کے اس نے اپنے سوڈ میں مجھے لپیٹ کر اپنے اوپر بٹھا لیا. اور پھر بڑی تیزی سے وہ بھاگی اور اس علاقے میں لے گئی جہاں باغات تھے، اور وہاں جا کر پھر میرے پیٹ بھر کے کھایا. اور کئی چیزیں وہ خود توڑ توڑ کے لا کے مجھے دیتی رہی. تو کچھ دیر میں وہاں رہا. تو اس کے بعد کوئی جہاز والے تھے، ان کو میں نے کہا کہ بھئی ادھر میں بھی ہوں، انسان ہوئے. وہ پھر مجھے لے گئے اور پھر میں آ کر کنارے لگا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب پیٹ میں اس کا گوشت پہنچ گیا تو اللہ نے ہتھنی کو جب اتنی طاقت قوت دی ہے، قوت یہ سونگنے کی، کہ وہ معلوم کر لیتی ہے کہ اس کے پیٹ میں میرے بچے کا گوشت اس میں نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارے گناہ اللہ سے چھپ جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو عالم بذات الصدور ہے نا. اسی پاس حضرت لقمان کا وہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت لقمان یہ کسی باغ میں ملازم رکھا ہوا تھا انہوں نے. ایک دن وہ مالک آیا، اس نے کہا کہ بھائی اچھے سے درخت کا پھل لاؤ، کیونکہ اب دیکھو نا ترے ہوتی ہے، خربوزے کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی زری میٹھا ہوتا ہے. تو کسی درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، کسی کا ذرا کم میٹھا ہوتا ہے. اس نے کہا لقمان نے کہ جی مجھے کیا پتا کس کا زیادہ میٹھا ہے، کس کا زیادہ میٹھا نہیں ہے. اس نے کہا کہ عجیب آدمی ہے تو. یہ تو ساری دنیا میں بات مشہور ہے کہ باغ کا پھل مالک کبھی پہلے پھل نہیں کھاتا، پہلے راکھا کھاتا ہے، کیونکہ اوپر سے توڑ کر نہ کھائے گا، نیچے گرا ہوا کھا لیتا ہے. اور راکھے کو جتنا پتا ہوتا ہے کہ اس کا پھل کیسا ہے، اس کا درخت کا پھل کیسا ہے، اتنا کسی اور کو پتا نہیں ہوتا. اس نے کہا جی آپ نے مجھے تو صرف
یہاں رکھوالی کے لیے رکھا ہے، یہ تو اجازت نہیں دی کہ میں پھل بھی کھا لیا کروں۔ اس نے کہا کہ پھر پھل گرتے نہیں؟ کہ جی گرتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ کہ جی میں اٹھا کر رکھتا ہوں، آپ کے بچے آتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس نے پھر اشارہ کیا کہ اچھا وہ پھل توڑ کے لاؤ، وہ لے آیا۔ اس نے جب اس کی کاشی بنائی تو اس کے دل میں یہ تھا کہ باقی رکھوالے چوری پہلے مالک سے کھاتے ہیں تو میں اس کو پہلے خود کھلاتا ہوں۔ اس نے ایک کاش دی، لقمان نے کھا لی، دوسری دی وہ بھی کھا لی، تیسری دی وہ بھی کھا لی، چوتھی جب اس نے اپنی زبان پر رکھی تو زہر سے زیادہ کڑوی تھی۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ لقمان پہلی بات سے دوسری بڑھ گئی کہ اتنی کڑوی تھی، تو نے نہ زبان سے کہا یہ کڑوی ہے، نہ تیری پیشانی سے ظاہر ہوا کہ یہ چیز کڑوی ہے۔ تو لقمان نے کہا کہ جس آقا کے ہاتھ سے سینکڑوں میٹھی چیزیں کھائی ہوں، اگر وہ کبھی کڑوی بھی کھلا دے تو پھر شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا لقمان تو نے تو ہمیں یاد کرا دیا، ہم اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں اور ذرا سی تکلیف ہو جاتی شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اللہ کو۔ اب خیر وہ آقا کے دل میں، مالک کے دل میں اس کا بڑا احترام ہو گیا کہ بھی بڑا ایماندار ہے، دیکھ رکھا ہے۔ دوسرے رکھوالوں کو حسد ہوا کہ بھی اس کا ذرا عزت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اب کیا کیا کہ جو یہ اکٹھے کرتا نا پھل نیچے گرے ہوئے تو وہ بیٹھ کے کھا جاتے۔ اب وہ بچے روز پہلے پھل لے جاتے تھے، اب وہ کھاتے ہوتے نہیں تھے اور روتے گھر جائیں۔ 2-3 دن گزر گئے تو مالک آیا، اس نے کہا کہ لقمان پھل نہیں گرتے؟ یہ بھی گرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کہ جی میں تو وہیں رکھ دیتا ہوں، آپ کے بچے لے جاتے ہیں۔ وہ بچے تو رو رہے ہیں کہ 3-4 دن میں پھل ہی نہیں ملا ہمیں کوئی۔ اب وہ سارے جو ملازم تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بس جی وہ آپ کا اعتقاد ہو گیا اس پر، اب یہ بے شک سارا ہی کھا جائے۔ اب وہ قسمیں کھائے کہ تو کھا نہیں رہا تھا وہاں بیٹھا، دوسرا کہے میں نے دیکھا تو کھا رہا تھا۔ وہ سارے لقمان کے خلاف شہادتیں دے رہے، شور مچ گیا کہ بس جی وہ اب آپ کا اعتقاد ہو گیا، بس سارا ہی کھا جائے گا، اب آپ مانیں گے تو نہیں نا، لیکن ہم قسم کھا کے بتاتے کہ یہ کھا رہا تھا۔ لقمان بڑے پریشان، آ کر اس نے پوچھا کہ بھئی یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں جی میں کیسے کہہ دوں سارے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں پھل میں؟ جی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو رکھ دیتا ہوں، پتہ نہیں بچے آپ کے لے جاتے ہیں، یہ کون لے جاتا ہے؟ جی بچے کہاں لیتے؟ یہ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے۔ لقمان نے پھر کہا کہ آقا اب تو آپ کے نوکر ہی ہے نا، آپ پانی گرم کر کے ایک ایک پیالہ اس میں نمک ڈال کے ہمیں پلا دیں سب کو، اور ذرا دوڑ لگانے کا حکم دیں۔ ابھی سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ پانی گرم کروایا، نمک ڈالا، ایک ایک پیالہ سب کو پلا دیا کہ بھی ذرا دوڑو۔ اب سب کو تیاری شروع ہو گئی، الٹیاں آ رہی ہیں۔ اب وہ لقمان کے بیچارے پیٹ سے پانی نکلتا اور کچھ بھی نہیں اور ان کے پیٹ سے کاشیں نکل رہی ہیں، وہ جو کھائے تھے پھلوں نے۔ اب وہ انکار تو نہیں کر سکتے تھے نا، تو مالک نے خود دیکھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس خدا نے لقمان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ پیٹ میں پہنچے ہوا پھل اگلوا کے راز کھول سکتا ہے، تو وہ خدا اس سے ہمارے راز کیسے پوشیدہ ہوگی؟ حضرت تھانوی لطیفہ لکھا ہے نا کہ یہ ٹائم پیس پہلے کسی امیر کے گھر ہوتا تھا، گھڑیاں جب شروع میں آئی ہے تو ایک ملازمہ عورت تھی، اس کو بڑا اچھا لگتا، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، کوئی روز کہتی کہ میں کبھی اٹھا کے لے جاؤں گی۔ اب وہ چلی جاتی 10 بجے، اس پر کوئی 11:30 یا 12 کا الارم لگا ہوتا تھا، وہ کبھی سنا نہیں تھا کہ یہ بولتا بھی ہے۔ آخر ایک دن اس نے وہ اٹھا کر اپنے ہزار بند سے باندھ لیا، چھپا لیا اس کو۔ اب وہ 10 بجے جب جانے لگی تو اتفاقاً کچھ مہمان آ گئے، تو گھر والی نے کہا کہ بھئی وہ مہمان آ گئے ہیں، ان کے بھی کھانا تیار کر دو۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ کھانا تیار کر رہی ہے،
ادھر شور مچ گیا کہ وہ ٹائم پیس گم ہو گیا، سارے تلاش کر رہے، یہ بھی ساتھ تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ وہ اتفاقاً الارم کا ٹائم آ گیا۔ اب وہ جب الارم بجا تو سب نے کان کھڑے کیے کہ کہاں بج رہا ہے۔ اب وہ سارا راز کھل گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہنسنے کے لیے رونے کی ہے۔ جس طرح اس الارم بجنے کے بعد اب وہ چوری کا انکار نہیں کر سکتی تھی، تو ہمارا ایک ایک ہاتھ بولے گا قیامت کو، ہمارے اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، ایک ایک پاؤں بولے گا، تو اس دن ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ، مولانا روم رحمۃ اللہ بڑی عام فہم مثالوں سے باتیں سمجھاتے ہیں تاکہ انسان کو بات سمجھ آ جائے، لیکن ہم جیسے بے سمجھ لوگ ہیں کون سمجھتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے ہاں امامت کا جو عقیدہ ہے اس میں صرف نبوت کی شانیں نہیں بلکہ الوہیت کی شانیں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ زندہ بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ ان سب کو اپنی موت کا وقت معلوم ہوتا ہے کہ کب مرنا ہے، لیکن پھر بھی ڈر سے چھپ جاتے ہیں بیچارے۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب پر باتیں ان کی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سیوں سے کہا کہ بھائی صلح کر لیں۔ صلح کیسے ہو جائے؟ صلح یہ کہ جب تک تمہارا امام غائب ہے تم بھی غائب ہو جاؤ کہیں۔ تو امام کی تابعداری تو واجب ہے نا، اذا کبر فکبروا اذا رکع۔ تو جب امام غائب ہو جائے تو پھر باقیوں کو بھی غائب ہونا چاہیے نا۔ اور ہم سے لکھوا لو کہ جب امام مہدی آ جائے گا ہم آپ کے ساتھ مل کر مان لیں گے۔ مانیں گے یا نہیں مانیں گے امام مہدی کو؟ تو دیکھو اس میں نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے کہ جب تک تمہارا امام غائب ہے اس کی تابعداری کرو، تم بھی غائب ہو جاؤ تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ اور ہم سے حلف نامہ لکھوا لو کہ جب امام مہدی آئے گا ہم ضرور اس کو مان لیں گے۔ پھر دیکھو بات ختم ہو گئی، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو کہتے ہیں ہم تو اہل سنت والجماعت صلح کا پیغام لے کر پھرتے ہیں دنیا میں، لیکن کوئی صلح کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا رافضیوں کا کہ صحابہ تو معاذ اللہ حضرت کے کفن دفن سے پہلے ہی مرتد ہو گئے، اور قرآن پاک بھی بدل دیا گیا۔ اب دین کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ امامت ہے، اور امامت میں انہوں نے اتنی شانیں جمع کر دی کہ یہ ان کا امامت کا عقیدہ ختم نبوت کے بھی خلاف ہو گیا، یہ ان کا امامت کا عقیدہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بالا تر بن گیا، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی بھی کچھ شانیں آ گئی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس امامت نے کوئی دنیا میں کام کیا بھی یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ابو الائمہ ہے نا، سارے ائمہ کے باپ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوتھے نمبر پر خلافت دی تھی، اور وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے تھے۔ لیکن رافضی ایک طرف تو کہتے ہیں وہ خلیفہ بلا فصل تھے، دوسری طرف وہ اقرار کرتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر بھی ان کو کوئی اقتدار اور خلافت نہیں ملی، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا یہ بیان ہے قد عملت الولاۃ قبلی اعمالا خالفوا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو رسول پاک کے خلاف تھے، اور یہ کام بھی انہوں نے بھول چوک سے نہیں کی، متعمدین لخلاف ہی، جان بوجھ کر اللہ کے رسول کے خلاف انہوں نے کام کیے، نہ کہ زینہ لعہد ہی، اور جو وعدے اللہ کے رسول سے کیے تھے ان سارے وعدوں کو توڑ کر اللہ کے رسول کی مخالفت کی،
مغیرین لسنت ہی، اور آپ کی سنت کو وہ بدلتے رہے، آپ کے طریقے کو بدلتے رہے۔ اب یہ تو ان تینوں نے کیا جن کی خلافت جن کو ملی تھی۔ اب کہتے ہیں بلاؤ حملت الناس علی ترکھا وحولتھا الی مواضعھا والی ما کانت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتفرق عنی جندی حتی ابقی وحدی۔ تو اب اگر میں اس طریقے سے ہٹا کر اپنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے طریقے پر لگانا چاہوں، انہوں نے کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا تھا، میں وہ ان کے حق واپس کر دوں، کسی کی بیوی کسی کو پکڑا دی تھی، اب میں اگر حقدار کو حق پہنچاؤں تو یہ سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اور ایک میں اکیلا رہ جاؤں گا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو اس کا تو مطلب ہوا کہ جب وہ حقدار کو حق نہیں دلا سکے کسی کو اور کسی کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ اس سے تو خلافت نہ ہونا بہتر تھی نا۔ مجھے ایک رافضی کہنے لگا کہ ابوبکر صدیق نے فدق چھین لیا تھا۔ میں نے کہا اچھا، بی بی فاطمہ کا حق نہیں دیا، بہت اچھا۔ میں نے کہا حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا حضرت علی نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا پھر قصوروار تو ساری برابر ہو گئے، اگر قصور ہے تو حضرت علی بھی قصور میں شریک ہے نا، کہ حضرت فاطمہ کے وارث تو موجود تھے نا، ان کی اولاد، ان کا حق تھا ان کو دے دیتے۔ میں نے کہا نہیں، اہل بیت بڑے غیرت والے ہوتے ہیں، جب ایک دفعہ چھین جو لی چیز، اب وہ غیرت کے خلاف تھا کہ اس باغ کو لیتے۔ بڑی اچھی ہے، لیکن غیرت صرف ایک باغ میں آئی، خلافت بھی 3 دفعہ چھینی تھی نا۔ آخر وہ غیرت اس وقت کہاں گئی؟ 4تھی دفعہ جب خلافت ملی تو جان کے قبول کر لی۔ تو غیرت بڑی عجیب ہے کہ ایک باغ پر تو غیرت آئی ہے کہ یہ ہم کیوں قبول کریں، ہم سے چھن گیا تھا، اور خلافت پر کوئی غیرت نہیں آئی، حالانکہ یہاں تو زیادہ ہونی چاہیے تھی نا، وہ ان کا خاص حق تھا۔ باغ تو پھر بھی بی بی فاطمہ کا حق تھا، اور یہ خلافت تو ان کا اپنا حق تھا نا۔ عجیب بات ہے کہ بی بی فاطمہ کے حق پر غیرت آ گئی اور یہاں غیرت آئی نہیں، اس کو حق دلانا حالانکہ ضروری تھا۔ ان کو تو حق نہیں تھا کہ بی بی فاطمہ کا حق چھوڑ دے، حقوق والی بات تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے، تو اس نے کیسے ایسے کر دیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو تصویر پیش کی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی خلافت کی، کہ سارے غلط کام اسی طرح ہوتے رہے، ایک کام بھی انہوں نے صحیح نہیں کیا، نہ وہ کر سکتے تھے، کیونکہ سارے لوگ جو تھے وہ ان کی بیعت توڑ کر الگ ہو جاتے۔ تو ہم یہی پوچھا کرتے ہیں پھر ایسی خلافت کی ضرورت کیا تھی جس میں آدمی کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر ہی نہ سکے، اپنے بچوں کا حق بھی نہ لے سکے، تو ایسی خلافت جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری ان کی تقریر ہے واللہ لقد امرت الناس علی ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضۃ، کہ میں نے لوگوں میں یہ کہا کہ رمضان شریف میں فرضوں کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ وعلمتم ان فی اجتماع فی النوافل بدعۃ، اور بتایا کہ یہ جو تم تراویح وغیرہ کی جماعت کرتے ہو، نفلوں کی جماعت ہے، یہ بدعت ہے۔ فتنادى بعض اہل عسکری ممن یقاتل معی، تو میرے لشکر کے لوگ جو میرے ساتھ ہو کر مخالفین سے لڑ رہے تھے، ان نے شور مچا دیا۔ کیا کہا؟ یا اہل الاسلام غیر سنت عمر، اے مسلمانوں عمر کی سنت بدلنے لگا ہے، یہ سب نے شور مچا دیا۔ ینہانا عن صلاۃ التراویح، یہ ہمیں نماز تراویح پڑھنے سے منع کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَسُورُوا فِي نَاحِيَةِ جَانِبِ عَسْكَرِي، تو پھر مجھے خطرہ ہوا کہ یہ جنہوں نے آواز سن لی تو سارا لشکری مجھ سے باغی ہو جائے گا۔ تو یہ تجربے کے طور پر کہتے میں نے کہا تھا کہ چلو تراویح کی جماعت روک دی جائے، ابھی متخانہ کھولنے کا اعلان نہیں کیا تھا،
تو شیعوں کے ہاں تو بدعہ وغیرہ بھی جائز ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے صرف اتنا اعلان کیا کہ بھی فرضوں کی جماعت کرا لیا کرو، یہ تراویح کی جماعت نہ کراؤ. تو شور مچ گیا میرے لشکر میں کہ دیکھو یہ علی عمر کی سنت تبدیل کرنے لگا ہے اور ہم حضرت عمر کی سنت تبدیل کرنے نہیں دیں گے. پھر کہتے میں ڈر گیا. کہتے کہ مجھے اس امت میں سے اپنی خلافت کے زمانے میں بھی سوائے فرقت کے کچھ نہیں ملا اور کسی نے بھی میری تابعداری نہیں کی. ائمہ ضلالت معاذ اللہ حضرت عمر جیسے ائمہ ان کی تابعداری، میری خلافت میں بھی ان کی ہی تابعداری کرتے تھے. ودعات النار جو جہنم کی طرف بلانے والے کہتے پہلے تینوں خلیفہ تھے، ان کا حکم ہی چلتا رہا، میری بات تو کہتے کسی نے مانی نہیں. تو گویا شیعہ کے نزدیک تو چوتھے نمبر پر بھی ان کی خلافت ثابت نہیں ہو رہی، ملی نہیں، کوئی اختیار تھا نہیں. تو ایسے خلیفہ کے پھر اس سے دین کی حفاظت کیا ہوگی؟ یہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جو ابو الائمہ ہے ان کا حال تھا. اب باقی ائمہ جو تھے انہوں نے کیا کیا بھائی؟ دین کا کون سا کام کیا؟ تو ان ائمہ کی امامت پر تقیہ کا شامیانہ ڈال دیا گیا کہ وہ بیچارے تقیے کے شامیانے سے باہر نہیں نکلے. ان کا یہی اعلان ہوتا تھا ان تسعۃ اشار الدین فی التقیہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اصول کافی صفحہ 217 جلد 2، کہ 9/10 دین جو ہے وہ تقیہ میں ہے اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کا سرے سے دین ہی نہیں ہے. دوسری حدیث کی ہے التقیہ تو دینی و دین و آبائی. امام جعفر صادق کے اقوال کو یہ حدیث کہتے ہیں کیونکہ ان کو معصوم مانتے ہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا التقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا اور میرے باپ دادا کا دین ہے. لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کہتا ہے جو تقیہ نہیں کرتا اس کا سرے سے ایمان ہی کوئی نہیں. اصول کافی صفحہ 219 جلد 2. تو یہ جو بیچارے ائمہ حضرات تھے یہ سارے تقیے میں چھپے رہے. اس لیے ان کی جو کتاب الاستبصار ہے سیاہ اربع میں، اس کا پورا نام ہی ہے الاستبصار فی مختلف فیہ ائمۃ الاطہار، کہ ائمہ نے جس نے اختلاف کیا ہے ہر امام سے ایک ایک مسئلے کے 2 قول 3 قول ملتے ہیں. تو وہ سارے نقل کرتا ہے. ایک کو امام کہتا ہے جائز ہے، دوسرے کو کہتا ہے حلال ہے، ایک کہتا ہے دوسرے کو کہتا ہے حرام ہے. اب پھر آخر میں تطبیق بیان کرتا ہے اور تطبیق کا ایک ہی اصول ہے کہ یہ قول چونکہ اہل سنت کے موافق ہے اس لیے تقیے پر معمول ہے، اور یہ قول اہل سنت کے خلاف ہے اس لیے یہ ہمارا اصل مذہب ہے. تو گویا ان کا اپنا کوئی مسلک نہیں، بس سنیوں کی مخالفت جو ہے وہ ان کا مسلک ہے. اب سنیوں کے مسئلے کے مخالف کوئی روایت بنا کر پیش کر دے وہ ان کا صحیح دین ہوگا، اور جو اماموں کی روایت اہل سنت والجماعت کے موافق ہوگی کہتے کہ یہ محمول التقیہ، یہ تقیہ پر محمول ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، حالانکہ چاہے یہی تھا، اسلام کا فائدہ اسی میں تھا کہ جو روایت سنیوں کے موافق ہوتی اس کو قبول کر لیتے تاکہ صلح ہو جاتی، اتفاق ہو جاتا. لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب سنیوں کے موافق جو ہے یہ تقیے پر معمول ہے اور جو سنیوں کے خلاف ہے. اسی طرح کتمان وہ صرف آپ ہی تقیہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی کہتے تھے انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ، کہ تم ایسے دین پر ہو جو اس دین کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا. ومن اذاہ اذلہ اللہ، اور جو اس کو پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا. اب کیا جواز ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کا؟ کیونکہ ان کے ہاں تو چھپانے سے عزت ہوتی ہے نا. حالانکہ قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں یہ یہودیوں کی آیت بتائی ہے. کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات،
یہ پوری آیت نمبر تو میں نے دے دیا ہے. تو اس میں کتمان جو ہے دین چھپانے کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے یہ ائمہ کرام جو رہے تو یہ سارے بیچارے تقیے کے شامیانے میں رہے, دین کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ جب صحیح مسئلہ بتانا ہی نہیں, جیسا دیکھا ویسا مسئلہ بتا دیا. بلکہ جو ان کے راوی ہیں ابو بصیر وغیرہ, ان کے حالات ایسے تھے کہ ان کا ائمہ پر اعتقاد ہی صحیح نہیں تھا. بڑا راوی ابو بصیر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن مسئلہ پوچھنے گیا امام نے مجھے کہا کہ وقت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میں حلوے کی تھالی لے کے آتا پھر تو وقت ہو جاتا نا, حلوے کی تھالی لے کر آتا تو پھر امام مجھے مسئلہ بتاتا. اب چونکہ میں خالی آ گیا ہوں, کہتا امام کہتا وقت ہی نہیں ہے. کہتا پھر میں وہاں باہر لیٹ گیا, جب وقت ہوگا پھر مسئلہ پوچھ لوں گا. تو چونکہ امام کی شان میں نے گستاخی کے لحاظ میں بات کہی, اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقیہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تو کبھی بھی نہیں کیا تھا, حضرت امام حسین نے نہیں کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ سارے تقیہ کرتے تھے, اس لیے مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور سوال تھا کہ کوئی شیعہ نہیں بتا سکتا کہ حضرت علی کا ایمان کیا تھا, کن باتوں پر تھا, ان کی صحیح نماز کیا تھی. کیونکہ جو ایمان وہ ڈرتے ہوئے ظاہر کرتے تھے وہ تو سنیوں والا تھا. نمازیں بھی وہ سنیوں کے پیچھے پڑھتے تھے آ کر, اور جو ان کا اپنا ایمان تھا جو تقیے کے صندوق میں بند تھا اس کو شاید کسی فرشتے میں نہیں دیکھا, تو شیعوں کو کیسے پتہ لگے کہ ان کا ایمان کیا تھا. تو وہ پہلا سوال یہی کیا کرتے شیعوں سے کہ کوئی شیعہ حضرت علی کا ایمان نہیں بتا سکتا کن باتوں پر تھا, کیونکہ تقیے سے وہ خالی تھے نہیں. پھر فائدہ کیا ہوا جب تقیہ ہی رہا تو کیا پتہ چلا کہ دین کی بات کون سی ہے. تو پھر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک غیر فطری باتیں تھیں, صحابہ کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا. اب اہل سنت والجماعت تو کہتے ہیں کہ یہ رحماء بینہم تھے, ان میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے, دین سب کا ایک تھا. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ اے معاویہ ان ربنا واحد, تمہارا رب ایک ہے, وَإِنَّ دِينَنَا وَاحِدٌ, ہمارا دین ایک ہے, نَبِيَّنَا وَاحِدٌ, ہمارا نبی ایک ہے. یہ تو صرف حضرت عثمان کے قاتلین کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے, ورنہ ہمارے دین میں کوئی اختلاف نہیں. اب دیکھیے کتنی صاف بات ہے, وہ سیدنا امیر معاویہ کو لکھ رہے ہیں کہ میرا اور تیرا دین ایک ہے. اب ہم تو چونکہ لڑائی نہیں صلح پسند آدمی ہے نا, ہم شیعوں کو کہتے ہیں کہ تم لکھ دو کہ حضرت امیر معاویہ شیعہ تھے, کیونکہ دونوں کا دین ایک ہے نا, کہ حضرت امیر معاویہ شیعہ تھے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی بھی شیعہ تھے, کیونکہ دونوں کا دین ایک ہے نا. تو ہم پہلا حق تم ہی دیتے کہ تم لکھ دو کہ حضرت امیر معاویہ شیعہ تھے, لیکن کوئی شیعہ حضرت معاویہ کو شیعہ ماننے کو تیار ہے؟ بالکل نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ سنی تھے. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ سنی تھے اور حضرت علی نے امیر معاویہ سے کہا کہ تیرا دین اور میرا دین ایک ہے, تو پکا پتہ چل گیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اہل سنت. تو اس لیے سنی مذہب جو ہے یہ حق ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ الحمدللہ برحق ہے. ان کی کتابوں سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نمازیں ہمیشہ ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھتے رہے, عمر فاروق کے پیچھے پڑھتے رہے, عثمان غنی کے پیچھے پڑھتے رہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ تر پڑھتے تھے,
ہم کہتے جب امام تقیہ کرتے تھے تم پر تقیہ کس نے حرام کیا؟ تم بھی ساری نمازیں ہمارے پیچھے پڑھو اور ہمارے جیسی پڑھ لیا کرو جیسی ہم پڑھتے ہیں۔ آخر اماموں پر تو تقیہ واجب تھا، انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، اس لیے وہ تقیہ کر کے ابوبکر صدیق کے پیچھے ابوبکر والی نماز ہی پڑھتے تھے نا، حضرت عمر کے پیچھے عمر والی نماز ہی پڑھتے تھے نا، حضرت عثمان کے پیچھے عثمان والی نماز ہی پڑھتے تھے نا۔ تو جب ان پر کوئی تقیہ فرض تھا، ان کا دین ایمان تقیہ تھا، دین و آبائی، میرا دین بھی دینی و دین و آبائی، تو تم پر تقیہ کس نے حرام کر دیا؟ تم بھی نمازیں ہماری مسجد میں پڑھو، کیوں مسجد؟ حضرت علی نے کوئی مسجد الگ نہیں بنائی، ابوبکر کے ساتھ پڑھتے رہے نا۔ تم بھی ساری نمازیں ہمارے ساتھ پڑھا کرو، وہی عقیدے لوگوں کو بتایا کرو جو ہم بتاتے ہیں، تاکہ تقیہ کی تم بھی تقیہ پر عمل کرو اور یہ لڑائیاں جھگڑے بھی ختم ہو جائے۔ تو دیکھو ان پر تقیہ فرض واجب تھا، تم کیوں تقیہ سے نکل رہے ہو، بے ایمان ہو رہے ہو گا؟ کیونکہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ۔ تو اب یہ بھی مسئلہ ان کے لیے بڑا پریشان کن تھا کہ بھئی امام تقیہ کرتے ہیں، اب یہ سنی کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی تقیہ کرو، یہ دوسری قسم کی روایتیں بیان ہی کیوں کرتے ہو جو تقیہ کے خلاف ہے تاکہ ائمہ کی تابع داری ہو؟ تو اب یہ ایسا اعتراض تھا اہل سنت والجماعت کا جس کا ان بیچاروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ بھی تمہارے 12 اماموں نے تقیہ کر کے سنی اماموں کے ہاتھوں پر بیعت کی، ہر امام جو تھا وہ کسی سنی کے ماتحت رہا نا بادشاہی میں، امام جعفر صادق بھی سارے حضرات، تو تم بھی تقیہ کر کے ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لو نا تاکہ امام کی تابع داری جو ہے وہ ہو۔ اب یہ ان کے لیے مسئلہ مشکل تھا، چنانچہ بیچاروں نے پھر کھامتے کامتے بڑی مشکل سے 11 امام جو تھے ان کا زمانہ تو پورا کیا، آ کر 260 میں امام کو غائب بھی کر دیا کہ نہ اس کے اختلافی فتوے لوگوں کے سامنے آئیں گے، نہ کوئی ہمیں مجبور کرے گا کہ تم اس فتوے پر عمل کر لو، تم بھی تقیہ کر لو، تم بھی۔ تو پہلے تو شامیانہ تانا تقیہ کا، تاکہ امام بیچارے اس میں بیٹھے رہے اور وہ اس شامیانے میں بیٹھے رہے، یہ بار جو چاہتے ان کے بارے میں باتیں پھیلاتے رہتے اور اختلافی باتیں 1 2 3 قول ان کے بیان کر دیتے۔ آخر میں جب وہ پوچھتے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو یہ ائمہ نے تقیہ کے طور پر فرمایا تھا، وہ موقع دیکھ کر پھر حلال حرام کر لیا کرتے تھے۔ اب پھر جب ہمارے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں میں اتفاق اتحاد اچھی چیز ہے، تو جب اماموں کا وہ قول بھی ملتا ہے جو ہمارے موافق ہے تو تم بھی اس پر عمل کرو تاکہ دنیا میں لڑائی اور فساد ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو نہیں، یہ انہوں نے تقیۃً کہا تھا کہ بھی انہوں نے تقیۃً کہا تھا، تم پر حرام کر دیا تقیہ، تم بھی یہی کر لو نا تاکہ لڑائی نہ رہے، جھگڑا نہ رہے۔ اب یہ بڑا معقول اعتراض تھا ہمارا ان پر، اس لیے اب پھر وہ شامیانہ تقیہ کا اٹھا کر امام کو ویسے ہی ایسے کسی غار میں داخل کیا ہے کہ بعد میں خبر بھی نہیں لی کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، کہتے ہیں زندہ ہی ویسے کہیں ہے۔ جس دن 313 مخلص شیعہ ہوں گے نا دنیا میں، کتنے؟ 313 مخلص شیعہ، اس دن امام صاحب باہر آ جائیں گے۔ تو اب پتہ چلا کہ وہ امام ظاہر تھے تو بھی شیعوں کے لیے مصیبت تھی، کیونکہ ہم کہتے تھے تقیہ کرو، تم بھی تقیہ کرو، امام کے ساتھ رہو، ہماری مخالفت نہ کرو۔ اب وہ غائب ہو گیا تو وہ بھی مصیبت ہے، کیونکہ ہم روز کہتے ہیں کہ شیعہ میں 313 بھی مخلص نہیں، ساری بے ایمان ہے۔ اللہ کرے 313 مخلص ہو جائے تو امام بیچارہ آ جائے، تو اس کا باہر رہنا بھی شیعوں کے لیے مصیبت ہے۔ مسئلہ امامت جو ہے وہ ان کے لیے ایسا درد سر بنا ہوا ہے کہ وہ جس پہلو سے بھی دیکھے نا، وہ شعر ہے نا کہ میں سراپا درد ہوں، میں سراپا درد ہوں، جس پہلو پہ پلٹو درد ہوں۔ کیا سمجھ آیا مطلب کیا بنا کہ لفظ درد جو ہے
اس کو سیدھا پڑھو تو بھی درد ہے، الٹا پڑھو تو بھی درد ہی ہے نا۔ کہتا ہے میں سراپا درد ہوں، جس پہلو پہ پلٹو درد ہوں۔ تو اور بھی ایسے الفاظ کہتے ہیں، نادان لفظ ہے، یہ ادھر سے پڑھو گے تو بھی نادان ہے، ادھر سے پڑھو گے تو بھی نادان ہے۔ داماد، یہ ادھر سے پڑھو گے تو بھی داماد ہے، ادھر سے پڑھو گے تو بھی۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں قرآن پاک میں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو امامت کا مسئلہ ہے، یہ ان بیچاروں کے لیے سراپا درد بنا ہوا ہے۔ وہ امام باہر رہے تو مصیبت ان کے لیے، کیونکہ وہ تقیہ کر لیتا ہے، سنیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہی عقیدے بیان کرنا شروع کرتا ہے جو سنیوں والے ہیں، وہی طریقے بنا لیتا ہے جو سنیوں والے ہیں۔ اب بیچارے یہ کہتے ہیں جی ہاں وہ تقیہ کی وجہ سے ہے۔ اب سنی کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کرتے، تم کیوں نہیں کرتے؟ کم وقت تو تم بھی تقیہ کرو تاکہ مسلمانوں میں امن رہے۔ اب بیچاروں نے ڈرتے ہوئے غائب کر دیا۔ اب وہ جاتا ہوا کہہ گیا کہ جس دن 313 مخلص شیعہ ہوں گے میں آ جاؤں گا۔ اب وہ تو غائب بیٹھا ہے، لیکن عید کی پھر شامت بیچاروں کی۔ اب پوچھتے ہیں کہ میں 313 ابھی نہیں ہوئے مخلص، ابھی تک 313 نہیں ہوئے، کیونکہ اگر 313 ہوتے تو امام تو عالم ما کانا ما یکون ہے نا، وہ جہاں بھی بیٹھا پتہ تو اس کو ہوگا نا کہ بھی 313 ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ بیچارہ غائب ہے، پھر بھی ان کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ ہمارا یہ تان ان پر قائم ہے کہ کوئی 313 مخلص یہ نہیں ہے۔ جس دن 313 ہو گیا اس دن امام صاحب بیچارے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ ان کا جو عقیدہ امامت ہے، میں نے بتایا کہ جس طرح وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، عقل اور فطرت کے بھی بالکل خلاف ہے، اور ایسی ایسی باتیں ان کے عقیدہ امامت میں ہے۔ کبھی تو اس کو بڑھاتے ہیں کہ وہ نبی سے بڑھ گیا خدا بنا دیتے ہیں، اور کبھی پھر گرانا شروع کرتے ہیں تو ایسا کہ وہ اتنا ڈرپوک ہے کہ نماز بھی برباد کرتا ہے سنیوں کے پیچھے پڑھ پڑھ کے، مال غنیمت بھی ان کا کھاتا ہے، بیچارے کے نکاح کے گواہ بھی سنی ہوتے ہیں۔ اب حضرت علی کا نکاح ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو نکاح کے گواہ جو ہے وہ ابو بکر اور عمر تھے نا۔ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں اہل بیت جو ہے وہ بی بی فاطمہ کی اولاد اہل بیت ہے، تو بی بی فاطمہ کا نکاح ثابت ہوگا تو اولاد کا نسل ثابت ہوگا نا۔ دیکھیے نا، کسی کے نکاح کے گواہ دونوں مرزائی ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، ہندو ہو ایک ہندو ایک مرزائی ہو، تو ایک گواہ بھی کافر ہو تو نکاح تو نہیں ہوتا نا۔ اس لیے بی بی فاطمہ کی اولاد جو سید ہے، ہر سید کے جسم کا ایک ایک بال ابو بکر اور عمر کے ایمان کا گواہ ہے، ایک ایک بال ان کے جسم کا، کیونکہ اگر ان کا ایمان ثابت نہ ہو تو ان کے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نسب جب ہی ثابت ہوگا نا کہ ان کا ایمان مانا جائے۔ تو اہل بیت کے تو جسم کا ایک ایک بال اس بات کا گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق عمر، نکاح کا مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی سے حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی چیز ہے خرچے کے لیے، نکاح کے خرچے کے لیے، کہ جی بدر کے میدان میں جو مال غنیمت میں زرہ ملی تھی وہ ہے۔ اب بیچنے والی چیز بھی تھی، گروی رکھنے جا رہے تھے کسی یہودی کے پاس کہ چلو گروی رکھ دیتے ہیں اور جو پیسے ملیں گے نکاح ہو جائے گا۔ تو راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھی آج نکاح ہے تو اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے، تو یہ ذرا گروی رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہ رکھو، تو حضرت عثمان نے پھر 300 روپے اس زمانے میں دیے، 300 روپے، تو سامان خرید کر پھر حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر عمر کو بلا لاؤ تاکہ نکاح ہو جائے۔ تو یہ دونوں گواہ بنے۔ تو دیکھو سنیوں کا دل کتنا صاف ہے کہ پیسے بھی دیتے نکاح کے لیے۔ تو اگر تمہارا دل اتنا ہی کافر ہے تو وہ 300 ہمارے تو واپس کرو نا۔ جب تمہارا دل پیسے لے کے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو کہتے وہ تو 300 واپس کر دو نا ہمیں۔ اس کے بعد حضرت اب امام حنیف، جس کو امام محمد بن حنفیہ کہتے ہیں،
یہ حنفیہ کون عورت تھی بھلا؟ مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تھا نا، وہ اسی قبیلے کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جو ان سے جہاد کیا، اس میں جو لوڈیاں آئیں ان میں ایک حنفیہ نامی لوڈی تھی، جس سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے نکاح کیا، اور اس سے یہ محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ اب شیعہ اور سنی دونوں کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ اگر خلیفہ برحق ہو تو وہ جو لڑائی کرے گا وہ جہاد ہے، اور جو مال لائے گا اس کا نام مال غنیمت ہے، اور اگر خلیفہ غاصب ہو، ناحق ہو، تو جو لڑائی کرے گا اس کا نام فساد ہے، اور جو لوٹ کا مال لائے گا کل میتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ خنزیر کی طرح حرام ہے۔ اب اگر تو ابوبکر صدیق خلیفہ برحق تھے تو پھر حنفیہ حضرت علی کے لیے حلال تھی، اور اگر وہ خلیفہ نہ تھے تو پھر تو یہ خنزیر کی طرح حرام تھی نا، تو پھر محمد جو ہے اس کا تو نسب ہی ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت علی کا ان کو قبول کر لینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ علی ابوبکر کو برحق خلیفہ مانتے تھے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہ شہر بانو آئی، تو میں نے ایک سے کہا نا کہ تم اہل بیت کا، اہل بیت تو یزید نے ختم کر دیے تھے کربلا میں۔ کہتے نہیں، ایک بچ گیا تھا زین العابدین، ایک کہتے بچ گیا تھا زین العابدین۔ کہتے نا ایک سید تھا تو 82 کو پیٹنے لگا، 82 سے کہیں ناراض ہو گیا، اس کو پیٹ رہا تھا۔ اب 82 بیچارہ مار کھا رہا تھا اور یزید کو گالیاں دے رہا تھا۔ کس کو؟ یزید کو۔ سارے حیران کہ پیٹنے والا سید ہے، گالیاں یزید کو دے رہا ہے۔ یہ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ تجھے پیٹ تو سید رہا تھا اور گالیاں تو یزید کو دے رہا تھا، کیا سید کو گالی دے کے کافر ہونا تھا؟ تو آل رسول ہے، تو پھر یزید کو کیوں گالیاں دے رہا تھا؟ اس کو کم وقت کو گالیاں سے دے رہا تھا کہ منہ کالا تو کیا تھا، سب کو مار جاتا، یہ خام کا چھوڑ گیا ہمیں پیٹنے کے لیے، کہ آخر منہ کالا تو کر ہی لیا تھا اس نے، تو کہتا ہے یہ چھوڑ گیا کچھ، وہ ہمیں پیٹنے پھرتے ہیں بعد میں، سب کو ختم کر جاتا ہے، اس لیے گالیاں دے رہا تھا کہ جب ہاتھ اٹھایا تھا تو سب کا صفایا کرتا پھر۔ تو کہتے ہیں کہ زین العابدین جو ہے یہ بچ گئے تھے۔ تو بھئی زین العابدین کی والدہ کا نام ہے شہر بانو، یہ شہزادی تھی، اور کب آئی تھی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو یہ مال غنیمت میں آئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اب اگر حضرت عمر خلیفہ برحق ہے تو بھی پھر تو مسئلہ صاف ہے کہ شہر بانو امام حسین کے لیے حلال تھی۔ اگر وہ خلیفہ ناحق ہے تو پھر شہر بانو ایسے ہی حرام تھی جیسے خنزیر حرام ہے۔ تو جب وہ حرام تھی تو نسب ثابت نہیں ہوگا، تو امام زین العابدین جو ہے اور ان کی اولاد جو ہے ان کے تو جسم کا ایک ایک بال گواہی دے گا نا کہ عمر برحق خلیفہ تھے، عمر برحق خلیفہ، کیونکہ اگر عمر برحق خلیفہ نہ ہو تو پھر ان کا نسب ثابت نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج کے سبق میں میں نے امامت کے بارے میں ان کے لیے بتایا کہ ان کے ہاں امامت اصول دین میں سے ہے، لیکن ان کے ہاں امامت کا مسئلہ جو ہے وہ درد ساری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کبھی بیچاروں کو تکیے میں چھپاتے ہیں، کبھی غار میں چھپا دیتے ہیں، اور وہ باہر رہے تو بھی ان کے لیے مصیبت ہے، اندر چلے جائے تو بھی ان کے لیے۔ شیعہ کے کفر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب شیعہ کافر ہے؟ تو میں کون سا مفتی ہوں؟ مفتی صاحبان نے فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ کافر ہے، اور انہوں نے بھی سب کے لیے نہیں کہا، اثنا عشریوں کے لیے کہا ہے کہ اثنا عشری سارے کافر ہیں، کیونکہ یہاں اثنا عشری رہتے ہیں نا، فرقے تو ان کے 33 ہیں، تو ان کے فتوے میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اثنا عشری کافر ہے۔
باقی دارالعلوم والے یہی کہتے ہیں کہ جو تبرعی ہے وہ کافر ہے، جو تفضیلی ہے وہ کافر نہیں ہے. اس ناشتے سے بھی یہ سپاہ صحابہ کے بارے میں ہے. سپاہ صحابہ کا مشن تو اچھا تھا، لیکن قیادتیں ہمیشہ ہی نوجوان رہی ہے ان کی. جماعت وہی کامیاب ہوتی ہے قیادت معمر ہو، کیونکہ نوجوان جو شیلے ہوتے ہیں نا، تو قائد جو شیلا نہیں ہونا چاہیے کسی جماعت کا. وہ تو سرد گرم سارے چکھا ہوا ہو اور پھر وہ جماعت سے کام لے. ٹھیک ہے، جہاں جذبات کا کام ہو جذبات والا کام لے، جہاں جوش والا کام ہو جوش والا، جہاں ہوش والا ہو ہوش والا. تو باقی یہ کہ وہ ابتلا میں کہتے مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا سب کی. اس میں تو ہم سب کی کوتاہیاں شامل ہیں نا کہ ہمارا نظام ہی ایسا بن چکا ہے. اب تو پہلے ہم کہتے تھے کہ ووٹ دے کر لائے، اب تو ہمارا یقین ہے کہ یہ ووٹ سے بھی نہیں آئے، یہ تو خود ہی دادری سے آئے ہوئے سارے، دھوس اور دادری سے. تو اس لیے حکومت ہی ایسی بن چکی ہے جو اسلام کو پسند نہیں کرتی اور اسلام کی مخالفت پر تلی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ پہلا سبق تھا ان کے بارے میں. محرم کی مناسبت میں نے عرض کر دیا ان کی عقیدہ امامت کے بارے میں. تو چونکہ کچھ عربی باتیں بھی ہیں، اس لیے میں نے آج دوپہر نیند نہیں کی، لکھتا رہا بیٹھا کہ چلو وہ فوٹو کرا لیں گے آپ. تو یہ ایک ساتھ لے لیں، پھر مجھے واپس کر دینا، تو دوسروں کو بھی کچھ دینا ہے. تو امامت کے بارے میں بس یہ آج کی بات تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد.